درست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجف علی خان. اور کل پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ سے جس خوشخبری کی بات کی تھی اور جس کے حوالے سے ہم نے وفاقی وزراء جس میں عطاء اللہ تارڑ بھی شامل تھے، جس میں رانا مشہود بھی شامل تھے اور جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شامل تھے، ان تمام کی باتیں جو وہ سوشل میڈیا پر کر رہے تھے ہم نے اب تک پہنچائی تھیں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو خوشخبری ہے اگرچہ حکومت کی طرف سے یہ واضح نہیں کیا جا رہا ہے کہ کس حوالے سے دی جا رہی ہے، لیکن یہ خوشخبری یہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کی جا رہی ہے. آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. بجلی کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی، گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے 41 پیسے یونٹ اور صنعتوں کے لیے 7 روپے 69 پیسے یونٹ قیمت کم کر دی گئی ہے. اپریل کا مہینہ جاری ہے اور ممکنہ طور پہ اس وقت تو آپ کے جو میٹر ہیں ان کی ریڈنگ جاری ہوگی اور مئی کے بلوں میں انشاءاللہ تعالی یہ ریلیف آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وعدہ انہوں نے پورا کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی اس کے ساتھ بھی جو ہے کام ابھی جاری ہے اور اب وہ مزید بجلی سستی کریں گے. انہوں نے اس سلسلے میں کئی جو طریقہ کار ہے، ماضی کی بھی جو غلطیاں اور خامیاں تھیں ان کی بھی نشاندہی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئندہ کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پہ نشاندہی کی. اور جو لائحہ عمل بیان کیا اس میں یہی تھا کہ 600 ارب کی اب بجلی چوری جو ہو رہی ہے اس کو ہم نے روکنا ہوگا اور اس کے لیے ڈسکوز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری ہے، وہ اب پہلی ترجیح پر چلی جائے گی. اس کے ساتھ ہی آئی پی پیز کے ساتھ گفتگو جو ہے، بات چیت اور مذاکرات جاری رکھے جائیں گے. مزید 40 آئی پی پیز ہیں ذرائع کے مطابق جن سے بات چیت اس وقت جاری ہے اور اب مزید ان سے جب گفتگو ہوگی تو اس میں مزید آپ کو ریلیف ملے گا. بند پاور پلانٹ بیچنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر جب وہ بکیں گے تو اس سے 9 ارب روپے ملیں گے. اور یہ بتایا کیا کہ جو ان کی حفاظت پر اس وقت 7 ارب سالانہ خرچ ہو رہے تھے. یہ مختلف اقدامات ہیں، یہ کوئی ایک قسم کی جنگ نہیں ہے یا ایک جگہ پہ آپ نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنا اور اس کے نتیجے میں بجلی سستی ہو جانی ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو بڑی ایک کوشش کرنا پڑے گی. اور دوسری طرف ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے وہ کمی کسی طور پر بھی جو ہے قابل ستائش ان کی نظر میں نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی جو ہے مہنگی کی گئی. تو میں پروگرام کے آغاز میں خاص طور پر اس پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بجلی مہنگی کی گئی، اور جب ہم بجلی مہنگی ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بجلی مہنگی کیوں ہوئی. بجلی مہنگی اس لیے ہوئی کہ سابق حکومت نے، شہباز شریف سے پہلے جو حکومت تھی اس نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ دیا تھا. جب آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جائے، اس وقت بجلی اور پیٹرول کے نرخ کم کر دیے گئے تھے. آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹوٹنے کے بعد پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور آئی ایم ایف نے پاکستان سے بات چیت بند کر دی تھی. اور صرف آئی ایم ایف کی بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ تمام دوست ممالک جنہوں نے پچھلی حکومت، اس حکومت کو جس نے 70 برس کے قرضوں کا 70% اپنے 3.5 برس میں لے لیا تھا، ان تمام دوست ممالک، چونکہ وہ بھی ٹرسٹ آئی ایم ایف پہ کرتے تھے، اس کے جائزوں پر کرتے تھے، انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ ایک طرح سے اپنا تعاون کا جو ایک دستے تعاون جو بڑھاتے تھے اس کو انہوں نے روک لیا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج ہو گئی. ڈالر کی شارٹیج ہونے کے ساتھ ہی جب بے یقینی پیدا ہوئی تو پاکستانیوں نے بھی ڈالر باہر بیچنا شروع کر دیے. ڈالر کا بحران پیدا ہوا تو وہ ڈالر جو کہ میاں نواز شریف کے دور میں 100 روپے پر تھا اور اس کے بعد آنے والی حکومت اس کو 180 اور 190 روپے پر لے کر گئی تھی بحران کی کیفیت میں اور اس خطرے میں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو جائے، 350 روپے بلیک مارکیٹ کی بات کروں وہاں تک پہنچ گیا تھا. تو کیا ایسے میں بجلی مہنگی نہیں ہونی تھی؟ تو کیا ایسے میں جب آج وزیر اعظم نے واضح طور پہ ایک پوری تاریخ بیان کی اور کہا کہ ملک تو ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا تھا، اس سے بچایا گیا. اور اس میں یقینی طور پر آرمی چیف
جنرل عاصم منیر کی ایک جو اس میں کاوش ہے، اس میں جو ان کا تعاون ہے وہ بھی شامل ہے، وہ اس سے بچ گیا۔ اب جو بڑے وعدے ہیں، جو بڑی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ 2300 ارب کے گردشی قرضے، اس کا بھی وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے انتظام کر لیا ہے، 5 برس کے بعد آپ کو گردشی قرضے بھی جو ہیں، ہم اپنے تھوڑے سے اعتبار اپنے طریقے بدل لیں، ہمیں یہ گردشی قرضے بھی نہیں ملیں گے۔ اور اس وقت حکومتی ٹیم کی کاوشوں سے جو بچت ہوئی ہے 3696 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے، ورنہ یہ آئی پی پیز کو ادا کرنے پڑتے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی قوم نے تھوڑی سی اور قربانی دی، اور جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کی جانے تھی تو اس کی جو بچت تھی حکومت نے جو وہاں سے بچایا، اور جو قوم نے ساتھ دیا حکومت کا، اس کے نتیجے میں وہ ریلیف بھی عوام کو پہنچا ہے۔ یقینی طور پر اس سے بل کم ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں اور اندازہ کرتے ہیں کہ اب مزید بھی بجلی کے نرخوں میں کمی ہوگی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ تمام لوگ جو ماہرین اس پر بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مزید اسی جوش، اسی جذبے، اسی عزم کے ساتھ کام کرتی رہے تو مزید 5 سے 6 روپے یونٹ کم کر سکتی ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے، کس طرح ہم آگے بڑھیں گے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، ہمارے ساتھ یہاں پر کاشف انور صاحب موجود ہے۔ آپ سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، اور گہری نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم انڈسٹریز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صنعت کاروں کے حوالے سے ایک طرف سے شرح سود کم ہو گئی، دوسری طرف سے آپ کی پروڈکشن کاسٹ بجلی کے بل کم ہونے سے کم ہو جائے، اس میں فائدہ ہو جائے، آپ کو ڈالر میں استحکام مل جائے، اور بہت ساری چیزیں ہو جائیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسرے ہمارے ساتھ قربان بلوچ صاحب موجود ہیں، آپ جو ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دور میں ڈاکٹر فیاض چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ چیئرمین این ٹی ڈی سی بورڈ ہیں۔ این ٹی ڈی سی جو ہے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، اس کے بورڈ کے چیئرمین ہیں آپ۔ بڑی اہم ذمہ داری ہے، چیزوں کو بہت قریب سے بیچ میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، بجلی قیمتیں کتنی کم ہوئی، مزید کتنی کم ہو سکتی ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے۔ کاشف صاحب آپ کا شکریہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، لیکن میں ٹیکنیکل ایک رائے لینے کے لیے اگر ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب کی طرف جاؤں، کیونکہ ابھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جتنی قیمت کم کی ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مزید کم کریں گے۔ ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب، یہ مزید کمی، یہ تو ایک اور خوشخبری ہے آنے والے دنوں کے لیے۔ اب تک جو بجلی کم ہوئی اس میں کیا کیا عوامل تھے، اور مزید کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی بنیاد پہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید سستی کریں گے؟ جی بہت شکریہ جی، مجھے شامل گفتگو کرنے کے لیے۔ میجر تو 3 عوامل آپ کہہ لیں جس کی وجہ سے جو بھی الیکٹریسٹی ٹیرف میں جو کمی آئی ہے۔ ایک تو جیسے اوورال ایک نمبر آپ نے جیسے 3696 کا جو ذکر کیا، اس میں میجارٹی پورشن تو ہے جو آپ نے ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹس with the IPPs and even with the government owned power plants. اس کا ایک فائدہ ہوگا۔ دوسرا، ہم نے جو ریلیٹیولی ریڈنڈنٹ ہو گئے تھے ہمارے پاور پلانٹس، ابھی جن کے کانٹریکٹس باقی تھے، تو ان کے کانٹریکٹس کو ارلی ٹرمینیٹ کیا گیا، تو اس کا جو کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ تھا اس سے کمی ہوئی۔ اور جو ابھی ٹیک اینڈ پہ جو کانٹریکٹ ہوئے ری نیگوشیٹ ہو کے، تھوڑا ہائیبریڈ آپ کہہ لیں، فرام ٹیک آر پے سے ٹیک اینڈ پہ، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ تیسرا، ہمارا بھی جو فیول ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی تھوڑی اوورال فیول کی ریڈکشن ہوئی ہے، پرائسز کم ہوئی ہیں انٹرنیشنلی، اور ریلیٹیولی جو ڈالر کی اسٹیبلٹی آئی ہے اس کی وجہ سے ہماری وہ انڈیکسیشن کیپیسٹی پیمنٹ کی اس حساب سے نہیں بڑھی۔ تو یہ 3 عوامل ہیں جس نے گورنمنٹ کو تھوڑا ریلیف ملا، کیونکہ ہمارا میجارٹی پورشن ٹیرف کا وہ فکسڈ کاسٹ ہے، تو جب آپ کی فکسڈ کاسٹ کم ہو گئی تو آپ کا ٹیرف نیچے آ گیا۔ اور اگر ہم اپنی بجلی کی ترسیلی نظام میں سے انڈسٹری کو زیادہ بجلی سپلائی کر پائے، اور جو ہمارے اولڈ جو جنکو کے جیسے پاور پلانٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ریموو کرنا ہے سسٹم سے، ان کی جو ان کا فائنینشیل برڈن ہے اگر وہ بھی اتر جائے گا اور انڈسٹری کو سپلائی بہتر ہوگی تو آئندہ بھی بجلی کے نرخوں میں کمی کی امید ہے۔ صحیح،
صحیح، یعنی کہ یہ مزید جو حکومت جن لائنز پہ کام کر رہی ہے اس پہ مزید ابھی آئی پی پیز کے ساتھ بھی بات ہونی ہے، کچھ ہم نے اپنے برڈن بھی کم کرنے ہیں. اس کے ساتھ ہی فیاض صاحب ایک کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، کچھ لوگ ہیں اور حکومتی ذمہ داریوں پر ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں، اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کچھ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ یہ جو کمی کی گئی ہے کیا یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، اس کا ریلیف سب کو ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ ہمارا تو ہے ہی یونیفارم ٹیرف. تو اگر یہ یونیفارم ایسا تو نہیں ہے کے پی میں یا بلوچستان میں یا کراچی میں یا سندھ میں یا پنجاب میں ٹیرف ہمارا فرق تو نہیں ہے. ہم نوڈ بیس پہ جو دنیا کا جو ماڈل چلا گیا ہوا ہے کہ جیسے اگر یو ایس میں دیکھیں یا ایون کینیڈا میں بھی دیکھیں تو ہر پروونس کا اپنا ٹیرف ہے، ہر اسٹیٹ کا اپنا ٹیرف ہے، اور بعض دفعہ کسی سٹی میں زیادہ ہے. تو ہمارے ہاں تو ایسا، ہم تو اکراس دا بورڈ نہیں وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ غالباً کوئی 100 یونٹ 200 یونٹ یا 300 یونٹ یا اس سے زیادہ، یہ تو جو ایک ریلیف ملے گا یہ تمام کنزیومرز کو ملے گا. تمام کنزیومرز کو تو ملے گا، لیکن میری جو پرسنل رائے ہے کہ جو ہمارے جس کو ہم پروٹیکٹڈ کنزیومرز کہتے ہیں 200 یونٹ سے کم، ان کا نظام کہیں اور ہونا چاہیے. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ٹیرف نہیں کسی کو سبسڈی ملنی چاہیے. یہ میری پرسنل اوپینین ساری عمر سے ہے. اس کا نظام، اس کی ریزن لوگوں نے گھروں میں اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. پھر جو ہماری لوگ ہیں، ایک ہی گھر میں قانونی طور پر دوسرا میٹر نہیں لگ سکتا انلیس بہت ساری چیزیں اس کے عوامل پورے نہ کیے جائیں. لیکن ہمارے ایک گھر میں دو میٹر، 3-4 میٹر لگ جاتے ہیں اس 200 یونٹ کو نیچے لانے کے چکر میں. تو وہ بھی ایک الگ طرح کی چوری ہے. تو وہ میرے حساب سے ایک ڈویلنگ میں اگر اس کی انڈیپینڈنٹ وہ لیونگ ہے، اس میں ایک سے زیادہ میٹر نہیں لگنا چاہیے. تو میرے خیال میں وہ گورننس کی جو امپروومنٹ ہے اس سے بھی بہتری آئے گی. تو اس لیے اگر ہم ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ میں چلے جائیں، ٹیرف میں تبدیلی نہ ہو، ٹیرف میں کوئی سبسڈی نہ ہو، جو ہو سو ہو. اگر واقعی جو غریب ہے یا جو معاشرے میں ہمارے جو ایک خاص سطح سے نیچے ان کا انکم لیول ہے، اس کو کسی اور طریقے سے سبسڈی دی جائے تاکہ اس کنفیوژن کو ختم کر دیا جائے. یہ میری رائے. بالکل صحیح. واقعی یہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں ٹیرف کے اوپر، اس کے جو مختلف آپ نے سلیبز بنائی ہوئی ہیں. تو ناظرین، اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سلیب صرف اس لیے ہیں کہ جو لوگ کم کماتے ہیں، جن کی انکم کم ہے، جو لوگ غریب ہیں، ان کو ایک سہولت دی جا سکے، ان کو کم قیمت پر بجلی دی جا سکے، کیونکہ وہ کماتے بھی کم ہیں. یہ ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیرف میں، ابھی فیاض صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سلیبز کو یکساں کر دیں گے اور اس میں سبسڈی ختم کر دیں گے تو نچلا ٹیرف بہت اوپر آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے عام آدمی پر، غریب آدمی پر بوجھ پڑے گا. ابھی تک جو سلیبز ہیں وہ غریب آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو، اور اس کا تھوڑا سا، اور بلکہ کافی حد تک ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ایک گھر میں ایک 2-2 3-3 4-4 میٹر لگا لیے جاتے ہیں اور پھر وہ سارے یونٹ تقسیم ہو کے وہ نچلے لیول میں آ جاتے ہیں. اور فیاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو آپ بینظیر انکم سپورٹ سے جوڑ دیں، آپ ایک گھرانے کو ویسے مدد کر دیں، آپ ٹیرف ایک رکھیں، نرخ ایک رکھیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اس وقت آج تو صنعت کار بھی خوش ہوں گے کیونکہ صنعتی بجلی جو ہے اس میں بھی کمی ہوئی ہے، گھریلو بجلی بھی کمی ہوئی ہے. زرعی جو ہمارے کنزیومرز ہیں ایگریکلچر، ان کو بھی فائدہ پہنچا ہے. ایک طویل عرصے سے کاشف انور صاحب جو ہے اس حوالے سے، اور ان کے تمام دوست جو ہے آواز اٹھاتے چلے آ رہے تھے. کاشف صاحب، آج تو خوش ہیں آپ؟ جی بالکل خوش ہیں جی، اور مبارکباد ہے عوام کو بھی، اور پرائم منسٹر صاحب کی کاوشیں اور ہماری کیبنٹ کی کاوشیں رنگ لائی ہیں کہ ہماری جو ہم بار بار یہ بات کرتے تھے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم ہونا چاہیے، جس میں ہمارا انفلیشن کا ریٹ کم ہوا، ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، اور آج یہ جو الیکٹریسٹی کی پرائسز کم ہوئی ہیں، کیونکہ انفلیشن کے کم ہو جانے سے یہ بات تو ڈٹرمن ہوتی ہے کہ آپ کا کس ریٹ پہ آپ کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو وہ شاید عام عوام تک اس کا امپیکٹ نہیں گیا تھا انٹرسٹ ریٹ کے کم کرنے سے بھی، لیکن اب بجلی کی پرائسز کے کم کرنے سے، اور جب ہم انٹرسٹ ریٹ کو کلیکٹیولی لیں گے تو الٹیمیٹلی یہ پرائسز کم ہوں گی فنش گڈس کی، اور یہ عوام کو فائدہ جانا چاہیے.
اب رسپانسبلٹی اگر گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے تو یہ ہم انڈسٹریلسٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی پرائسز کو کم کریں اور کم کر کے وہ جو بینیفٹ ہے وہ ہم عوام کو دیں. اور اس سے بہتر بات جو آگے بھی اب ہم کر رہے ہیں, جو یہ ہوا آئی پی پیز کے ساتھ ڈسکشن کرنے سے, جو مال آپ نے بیچا وہ اس کی آپ نے قیمت دی. اگر ہم اسی پالیسی پہ بھی آگے چلیں گے کہ جو جیسے ابھی فیاض صاحب بات کر رہے تھے کہ ٹیک اور پے نہیں, ٹیک اینڈ پے, جو آپ بجلی پروڈیوس کریں آپ اس کی قیمت دیں. یہ نہیں کہ آپ کا ایگریمنٹ ہے آپ پروڈیوس کریں یا آپ پروڈیوس نہ کریں, آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے. تو جب ہم اس پہ چلیں گے تو الٹیمیٹلی, اور پھر جب یہ فیول کی بھی, اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو امپیکٹ آیا ہے ہماری روپے اور ڈالر کی پیرٹی بھی پچھلے بہت سے عرصے سے ایک جگہ پہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو 200 کے پاس ہونا چاہیے. اگر یہ 200 کے پاس آتی ہے تو جو عوام ہے اس کے اوپر ریلیف, ہم عوام کو ریلیف اور دے سکیں گے, عوام ریلیف اور لے سکے گی. جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سفید پوش کو بینیفٹ نہیں مل رہا تھا, اب سفید پوش کو بینیفٹ ملے گا اور سفید پوش کو بینیفٹ ملنا چاہیے. دیکھیں ایک جو ابھی آپ ٹیک اور پے اور ٹیک اینڈ پے کی بات کر رہے ہیں کاشفین صاحب, یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے, اور ابھی ہم واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بجلی کسی بھی آئی پی پی جو ہے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ جو تھا, ہم اسے بجلی خرید ہی نہیں رہے, لیکن ہم اس کو کیپیسٹی چارجز میں یا اس پہ کہ تم اتنی بنا سکتے تھے اور تم نے بنائی نہیں یا ہم نے لی نہیں تو ہم پھر بھی تمہیں اتنے پیسے اتنے پرسنٹ کے دیتے چلے جائیں گے. ابھی یہ بہت ناجائز لگتا ہے, لیکن میرا خیال ہے آئی پی پی جس وقت یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہے تھے, وہ چاہے ملکی تھے یا غیر ملکی تھے, وہ سب ڈر رہے تھے. اس وقت 12-12 گھنٹے اور 16-16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور پاکستان کی اکانومی جو تھی بہت زیادہ شیٹرڈ تھی, اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی انویسٹمنٹ جو ہے کرنے کے لیے اور واقعی تیار نہیں بھی تھے. تو ہم نے ان کو کوئی نہ کوئی لالی پاپ دینا تھا اور کوئی نہ کوئی ان کو تحفظ دینا تھا. تو یہ ایک ٹیکنیکل سا معاملہ نہیں لگتا آپ کو کہ ہم نے اس وقت جو کیا, ہم تنقید اس پر کرتے ہیں, اب بھی کرتے ہیں, ہمیں غلط بھی لگتا ہے, لیکن شاید وہ اس وقت کی ضرورت بھی تھی. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 16-16 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. 2010 کی 11 کی 12 کی بات کریں, میں ہی چینلز پہ بیٹھ کے کہتا تھا آپ ہمیں بجلی دیں جس مرضی ریٹ کے اوپر دیں, لیکن تب فرق یہ تھا کہ اس وقت روپے اور ڈالر کی پیرٹی میں بہت بڑا فرق تھا. تب 100 روپے کے قریب ڈالر کی ویلیو تھی, آج 280 کے قریب ہے. تو تب تو شاید وہ جو امپیکٹ تھا, وہ جو انکریز تھا, وہ ہمیں اس طرح سے ہرٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن آج کا جو انکریز ہے وہ عام عوام کو ہرٹ کر رہا ہے. تو یہ اب چلیں, ہم نے غلطی کی یا غلطی نہیں کی, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے جو پہلے کیا آپ اس کا ہمیں حساب دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آج یہ فیزیبل نہیں ہے, آج یہ افورڈیبل نہیں ہے, ٹیک اور پے کے کانسیپٹ پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے. ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں. اب وزیر اعظم نے خود کہا کہ آپ مہربانی کریں, آپ نے 200% تک ڈبل تک پروفٹ آپ نے کما لیا, آپ نے انویسٹمنٹ کی, آپ نے مہربانی کی, آپ نے ہمیں بجلی دی, آپ نے بجلی دینے کے بعد اس مہربانی کی قیمت بھی لے لی اور اچھا خاصا پروفٹ آپ نے کما لیا. وہ آپ کا حق تھا, آپ نے تھا یا نہیں تھا, لیکن آپ نے پروفٹ کما لیا. ایک سرمایہ کار کا جو انویسٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ پروفٹ کمائے, لیکن ہم نے بہت پروفٹ کما لیا. وزیر اعظم نے اس کی نشاندہی باقاعدہ طور پہ کی. دیکھیں یہ وہی پیسہ تھا, یہ پیسہ ہماری صحت پہ, یہ پیسہ ہماری تعلیم پہ, یہ ہمارے صاف پانی پہ, یہ ہماری سیکیورٹی پہ, یہ ہمارے ڈیفینس کو, ہمارے انفراسٹرکچر کو, یہ پیسہ ہمارے وہاں جاتا ہے. لیکن however نہیں گیا. لیکن اگر آج بھی ہم ایک کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو آج ہمیں آپ کو کریکٹ کر لیں, ہم نے کیا. اینڈ وی آر گریٹفل ٹو دا آئی پی پیز آلسو, جنہوں نے اپنے یہ جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کیا ہے, ان کو دوبارہ ری وزٹ کیا ہے, ان کو دوبارہ ری رائٹ کیا ہے. کچھ کے ہمارے جو ایگریمنٹس تھے ثابت ہوئی نا, مہربانی تو ان کی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کچھ کرنے پہ آ جائے, ریاست کچھ کرنے پہ آ جائے تو کئی سب کر کے دکھا دیتی ہے. الٹیمیٹلی جی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو اپنی ریٹ پیدا کرنی چاہیے ہے, اور اسٹیٹ نے اپنی ریٹ پیدا کی ہے. اور اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ اس کا بینیفٹ عوام کو ہی ہوگا نا جی. آپ جب عوام کو بینیفٹ ہوگا, الٹیمیٹلی جو جتنی مشکل وقت سے ہم گزرے ہیں, اور جو پرائم منسٹر صاحب جب ہم ڈیفالٹ کے لیے جا رہے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے آخری لمحوں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے جو ایگریمنٹ تھا اس کو ریوائیو کروایا اور کہا جی کہ اب ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے, ہمارا ہو گیا ہے. یہ خوشی کی بات نہیں تھی, لیکن خوشی کی بات اس لیے تھی کہ اگر ہم اس کو نہ کرتے, سائن نہ کرتے, عوامی سطح پہ کہتے ہیں کہ آپ کو
موت کی جگہ پہ بخار مل گیا تو بخار ملنے پہ ہم جو ہے ہم اس پہ راضی تھے کیونکہ پھر ہم اس بجلی میں نہ بیٹھے ہوتے، ہمارے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میں قربان بلوچ صاحب کافی دیر سے ساری بحث سن بھی رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ قربان بلوچ صاحب، اس کا ایک خاص پولیٹیکل پہلو بھی ہے، سیاسی پہلو بھی ہے، اور یہ سیاسی چونکہ مہنگائی جو ہے وہ بھی سیاسی پہلو ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت اس کمی کے باوجود اپوزیشن خوش نظر نہیں آ رہی، وہ اس پر بھی تنقید کر رہی ہے، اس پر بھی سوال اٹھا رہی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس تنقید کو؟ بہت شکریہ نجم۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا آج کا اعلان اتحادی حکومت کی طرف سے یہ تیسرا وعدہ ہے جس کی ابتدا ہوگی ہے۔ ایک وعدہ یہ کہ اس ملک کو دیوالیہ ہونے نہیں دیں گے، یہ وعدہ انہوں نے نبھایا۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ معاشی طور پر ملک کی جو معیشت ہے اس کو مستحکم کریں گے، یہ چیز ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ انٹرسٹ ریٹ میں کمی، افراط زر میں کمی، اور جو عام قیمتیں ہیں اس میں کمی۔ اب تیسرا مرحلہ جس کا آج اعلان ہوا ہے، آپ اگر دیکھیں گے تو ایک سال کے عرصے کے دوران جو گھریلو صارفین ہیں ان کی جو بجلی کی قیمتیں، جو بیس قیمت ہے، اس میں تقریباً 10 روپے کی کمی ہوئی ہے، اب فی یونٹ ان کے لیے 34 روپے کا ہو گیا ہے۔ اگر صنعتی صارفین کے لیے آپ دیکھیں گے تو تقریباً 18 روپے کمی ہے ایک سال کے عرصے کے دوران، کیونکہ اس سے پہلے کمی کی گئی تھی اور اب یہ دوسری مرتبہ کمی ہے۔ اب بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف، یا ہمارے جو صنعتکار دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف، میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ضروری ہے کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ایک سٹیک ہولڈرز، میں سمجھتا ہوں کہ جو معیشت مستحکم ہوئی ہے، افراط زر میں کمی آئی ہے، انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئی ہے، اور باقی جو لوازمات ہیں، ترسیل زر بڑھی ہے، اور آپ کے ڈالر کے جو ذخائر بڑھے ہیں، اس کا فائدہ عوام کو جانا چاہیے۔ اس کے لیے اہم ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے کہ وہ اقدامات اٹھائیں، عوام کو اس تناظر میں ریلیف پرووائڈ کرے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیف اتنا نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا امپیکٹ سبزی فروش پہ بھی ہوا، فروٹ فروش پہ بھی ہوا، درزی پہ بھی ہوا، ہر کسی پہ ہوا، تو انہوں نے عام لوگوں کو یہ ریلیف کیوں نہیں دیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم اپنے صنعتی جو دوست ہیں، ہمارے صنعتکار ہیں، جن کے لیے آج ایک یہ بڑا اعلان ہوا ہے، اور وزیر اعظم اور موجودہ اتحادی حکومت ایک تو دیوالیہ ہونے نہیں دیا، دوسرا مرحلہ معیشت مستحکم ہوئی، اب ڈیلیوری کا سلسلہ ہے، جو پرفارمنس ہے اس کو عوام میں ڈیلیور کرنا ہے۔ تو یہ بجلی کی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں، اگر 18 روپے ایوریج پر یونٹ میرے اندازے کے مطابق اس میں کمی ہوئی ہے، تو اس کا فائدہ اب ادویات کی قیمتوں میں اور باقی جو صنعتی جو اشیاء ہیں جو پیداوار ہو رہی ہیں ان کی قیمتوں میں آنے والے دنوں میں دکھائی دے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ صنعتکار ہوں، ہم عام شہری ہوں، صحافی ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عام لوگوں کو ریلیف دیں، جنہوں نے ایک سال کے عرصے کے دوران معاشی طور پر انتہائی مشکل مراحل انہوں نے دیکھے ہیں۔ اب یہ جو قیمت ہے اس کا بینیفٹ عام لوگوں کو ہونا چاہیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں ادویات کی قیمتیں کم ہوں اور باقی جو صنعتی پیداوار کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کم ہوں، کیونکہ ہمارے جو صنعتی دوست ہیں ان کے جو کاسٹ آف بزنس جو کم ہوئی ہے اس کا فوری طور پر عوام کو فائدہ ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں۔ مجھے فیاض صاحب آپ کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے قربان بلوچ صاحب کی باتوں سے، گفتگو سے ایک سوال اور پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کاشف انور صاحب کہ اس وقت جو انفلیشن ہے وہ 38% سے 1 2 3 4% جو بھی آپ ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں اس کے مطابق وہ بہت کم پیچھے آ گئی ہے۔ اب آدمی سوال کرتا ہے کہ یار قیمتیں تو وہیں پر ہی ہیں، تو ان کو صرف یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی انفلیشن کا یا افراط زر کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کے بڑھنے کی رفتار جو 38% پہ تھی وہ اب 1 2 3 4 جو بھی آپ سمجھتے ہیں 2% پر آ چکی ہے، اب قیمتیں 2% کے حوالے سے بڑھ رہی ہیں۔ اب قربان بلوچ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب قیمتوں میں ہوئی کمی، اب انفلیشن سے نکل کر ایک اور ٹرم ہے میرے خیال اس کو ڈیفلیشن کہتے ہیں،
ہمیں اب ڈیفلیشن کی طرف جانا ہے. اب قیمتیں انفلیشن میں بات نہ کریں ہمارے ساتھ, اب ڈیفلیشن کی طرف جائیں. اس کے لیے صوبائی حکومتیں خاص طور پہ کام کریں. اور ابھی آپ نے کہا کہ صنعت کار جو ہے آپ قیمتوں کو کم کریں, تو ڈیفلیشن کے بھی امکانات موجود ہیں. مجھ سے پوچھ رہے جی ہیں؟ ڈیفلیشن, جی بالکل. دیکھیں میں نے تو یہاں پر کہا ہے بیٹھ کر کہ جب ہم اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھاتے ہیں, جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں, جب آپ الیکٹریسٹی کو بڑھاتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب پیٹرول کی پرائسز بڑھی تو ہم اس کو اپنی کاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی قیمت کو اس لیے بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ چیز بڑھ گئی. جب روپی اور ڈالر کی پیرٹی چینج کرتی ہے, جب روپی ڈیویلیو کیا اور وہ 150 سے 200 اور 250 اور 250 پہ گیا, تو ہم نے اپنے پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کو بڑھا دیا, ہم نے فنش گڈس کی قیمت کو بڑھا دیا. تو جب یہ قیمت کم ہو رہی ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں اس ڈیفرنس کو یہ پاس آن کرنا ہے اور ہمیں یہ پاس آن کرنا چاہیے. اور جو ایک اور بہت ضروری بات ہے, عوام کو انفلیشن, ڈیفلیشن, ٹیک اور پے, ٹیک اینڈ پے, عوام کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایون انہیں گردشی قرضوں کا بھی اگر آپ پوچھیں نا کہ کچھ نہیں ہے, کیا ہے ان کو پتا ہے اتنا بل آ رہا تھا اب اتنا آ گیا. لیسٹ کنسرنڈ انہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے 100 یونٹ کے اتنے پیسے آتے تھے, اب 100 یونٹ کے اتنے آتے ہیں. پہلے گیس کا بل, پہلے ہم پیٹرول اس قیمت پہ خریدتے تھے, آج پیٹرول اس قیمت پہ خریدتے ہیں. تو اگر ہمیں اس کو چینج, اگر ہمیں مینوفیکچررز کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوئی ہے تو اس کو ہمیں پاس آن کرنا چاہیے. اس بات کو قطع نظر رکھتے ہوئے کہ ڈیفلیشن کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, کیا اس سے اکانومی کو فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جب آپ کو ایک بینیفٹ ملا ہے تو وہ بینیفٹ ہمیں عوام کو پاس آن کرنا چاہیے. جیسے ابھی میں دیکھ رہا کہ مریم نواز کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے میں, بھائی کرائے کم کرو, زیادہ کرائے نہیں لینے, اور کرائے کم کرو, فلاں کرو, تو وہ فائدہ الٹیمیٹلی جب میں تو ایک سیدھا اصول کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی قیمت کم ہوئی ہے تو آپ کو قیمت پاس آن کرنی چاہیے. جس مشکل سے ہم انڈسٹریلسٹ گزرے ہیں اسی مشکل سے عوام بھی گزری ہے. اگر ہمیں ریلیف ملا ہے تو وہ ریلیف عوام کو بھی ملنا چاہیے. اور عوام خیر بہت ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. جیسے اس وقت ایک اور فیاض چوہدری صاحب, ایک اور اس وقت بحث شروع ہو گئی اور ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا حکومت کے لیے کہ ایک طرف ہمارے پاس سولر کا آپشن ہے اور حکومت اس کی ظاہر ہے بہت زیادہ سرپرستی کرتی بھی رہی, چاہتی بھی رہی کہ کرے. ایون یہاں بھی یہ بھی کیا گیا کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ پنجاب کی حکومت سب سے آگے ہے, اس میں سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مفت سولر دے بھی رہی ہے. جیسے جیسے یہ سولر والے لوگ جو ہیں انٹر ہوتے چلے جائیں گے سسٹم کے اندر, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کی جو الیکٹریسٹی کے چارجز ہیں وہ پے نہیں کریں گے, اور جب وہ چارجز پے نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکسز پے نہیں کریں گے. جب وہ ٹیکسز پے نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ گردشی قرضے یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں وہ پے نہیں کریں گے. وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ حکومت پر آئے گا یا ان کنزیومرز پر آئے گا جو سولر پر نہیں ہے. تو سولر جو ہے ایک مشکل بننے جا رہا ہے. جی تھینک یو فار ہائی لائٹنگ دس. اسی لیے جی پاور ڈویژن نے جو ریکمنڈیشنز جو کیبنٹ سے اپروول کرائی تھی کہ دیکھیے کوئی بھی بزنس ہو ایکویٹیبل بیس پہ ہو, کوئی صارف ہو یا سپلائر ہو, کوئی بھی اسی ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہ کرے. اب جیسے ٹیکنالوجی تبدیل ہوئی, یہ جو سولر انرجی جو کہ آج سے 10 سال پہلے کی جو ریگولیشنز تھیں اس وقت کہیں آج سے 5 گنا 4 گنا پرائسز تھیں, آج وہ 6-7 روپے کا آپ کا یونٹ بن جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 طرح کے چیلنجز, ایک ہے پرائس کا چیلنج, ایک ہے سسٹم اوورال جو آپریشن کا چیلنج. کیونکہ یہ رینیوبل انرجی یا سولر یہ کیونکہ انٹرمیٹنٹ ہے, ہمیشہ اویلیبل نہیں ہے, شام کو 3-4 بجے. اب آپ کو بہت ہی حیران کن میں جو نمبر آپ کو شیئر کروں گا, عید کے دن ٹوٹل پاکستان کے سسٹم کی ڈیمانڈ 6000 سے کم ہو گئی عید کے دن, اور یہ دن کا وقت ہے. سارا صبح کیونکہ روشنی تھی, صبح سولر آن ہو گیا اور لوگوں کے جو گھروں میں تھے تو وہ بیک فیڈ بلکہ پورے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں یہ عام جو صارف ہے جس کو اپنے گھر کے لیے اجازت دی تھی کہ وہ پورے سسٹم کو 27 روپے کے چکر میں وہ
ہم نے جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے 3 گنا کیپیسٹی لگی ہوئی ہے، وہ سسٹم کو سپلائی کر رہا ہے۔ اب وہ شام کو ابھی 3-4 بجے جب وہ سورج کی جو روشنی کم ہوئی 4-5 واپس ڈیمانڈ 12,000 پہ آ گئی۔ تو یہ اتنا بڑا جو انفلکس ہے سولر کا، اس نے سسٹم کو آپریشنل چیلنج میں بھی دھکیل دیا۔ تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا، دوسری آپ نے جو بہت امپورٹنٹ بات کی کہ وہ جو انرجی سپلائی کی اس میں سے کیپیسٹی چارج بھی لیا اس صارف نے، جو اب صارف تو نہیں رہا، اس کو ہم کہتے ہیں پروزیومر، کہ وہ پروڈیوس بھی کر رہا ہے کنزیوم بھی کر رہا ہے۔ تو وہ بجلی تو بنا رہا ہے 6-7 روپے کی، پیسے واپس لے رہا ہے 27 روپے کے، بھائی وہ کس بات کے؟ حالانکہ وہ شام کو جب سورج چلا گیا اس کی کیپیسٹی تو اس نے سسٹم سے لی۔ تو وہ اس بات کو، یہ غلط بات ہے، ہمارے وہ ریگولیشن کو 2015 کے 1-2 سال بعد تبدیل ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سب کو قائل کر کے، پوری کنونس کر کے، پاور سیکٹر کے اچھے لوگوں کو جو سمجھتے ہیں، اس سارے ریگولیشن ہو گئے، تبدیل ہو گئے، کیبنٹ سے اپروو ہو گئے۔ اب پھر جن لوگوں کو بات کی سمجھے، وہ پولیٹیکل پریشر یا کوئی اور پریشر کو حکومت پہ ڈال کے وہ پھر وہ اب اس کو ابینس میں کر دیا، یا ابھی اس کو جی ابھی اپلائی نہ کریں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ انفلوئنشل لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کیپیسٹی لگا دی اور شام کو پھر گریڈ کو ایز اے بیٹری استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، اور اس کی جو سارے کا سارا جس انرجی کے اگینسٹ وہ کیپیسٹی ایک تو لے رہے ہیں، ان کو نہیں لینی چاہیے۔ پھر جو انرجی انہوں نے کنزیوم کر کے شام کو کیپیسٹی جو ان کو اس ٹیرف میں دینی چاہیے وہ نہیں دی۔ تیسرا پھر جو ٹائم آف یوز کا وہ بڑا فرق۔ تو 3 طرح کے نقصان پہنچا رہا ہے ایک عام جو پروڈیوسر ہے روف ٹاپ سولر والا۔ اس لیے اس کو کاسٹ میں ہم نے 10 روپے سے نیچے کہا، جو کہ بہت ہی صحیح بات تھی اور صحیح بات ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگ اس سے بھی فیاض صاحب انائے ہوئے نا، انہوں نے کہا جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں آپ ان کو 27 روپے دیں گے، جو نئے آئیں گے ان کو آپ 10 روپے دیں گے، یہ تو کوئی مساوات والا، یعنی کہ وہ تھوڑا سا پولیٹیکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیاسی حکومتوں کو بہت کچھ عوام کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، وہ تھوڑا سا کنفیوژن آ گیا اس میں۔ نہیں کنفیوژن دیکھیے نا، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے اور میں نے کہا 3 سال کا کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہے یا میرا 5 سال کا، کیا ایز اے بینگ مسلم کیا آپ مجھے اوور نائٹ کیا اپنے وعدے سے مکر جاؤں؟ تو وہ اگر حکومت نے کسی، کیونکہ اس نے مہنگے والا لگایا تو اس لیے اس کو اس وقت 27 روپے دیے۔ ٹھیک، آج اگر اچھا مجھے جواز پتا ہے کہ اسے 6 روپے کی بجلی ہے تو مجھے نیا ایگریمنٹ میں 6 روپے پہ کروں گا۔ آپ یہ تو بہت ہی آسان بات سمجھنے کی ہے، یہ اس کو تو ایز این آرگومنٹ استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جی پہلے والے وہ لے رہے ہیں تو مجھے، بھئی آپ نے نیا لگایا ہے، آپ کی کاسٹ اور ہے، جس نے پہلے لگا اس کی کاسٹ اور بس ابھی نا کاشف صاحب کہہ رہے تھے کہ عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہیں، عام آدمی دراصل صرف وہ قیمت کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور قیمت کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس کو مل کیا رہا ہے۔ تو لیکن حکومتوں نے یہ ساری چیزیں دیکھنی، کیونکہ انہوں نے سسٹم کو بھی چلانا ہے۔ جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ عید کے دن کے وقت آپ کی پوری ڈیمانڈ جو تھی وہ 6000 میگا واٹ پہ چلی گئی، اور جب رات ہوئی اور شام ہوئی اور اس کے شام ہوتے ہی آپ 12000 میگا واٹ پہ چلے گئے، تو ظاہر ہے حکومت نے بھی تو کہیں سے نہ کہیں سے بجلی لا کے پیدا کر کے آپ کو دینی ہے، اس نے بھی کوئی سسٹم چلانا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس، حکومت کے پاس بجلی نہیں ہوگی تو وہ 12000 میگا واٹ پھر کہاں سے دے گی؟ آپ تو پہلے 6000 لے رہے تھے۔ یہ بڑے ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ان کو بھی حکومتیں دیکھتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف قربان بلوچ صاحب، اس وقت جو سارا منظرنامہ چل رہا ہے اور اس وقت جو ساری صورتیں چل رہی ہے، اس میں بہت بڑا چیلنج کوئی 600 ارب روپے کی بجلی چوری کا بھی ہے۔ اور صرف میں یہ نہیں کہتا کہ صرف خیبر پختونخوا میں بجلی چوری ہوتی ہے، بلوچستان میں ہوتی ہے، بلکہ پنجاب کے بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں، دیہات ایسے ہیں، گاؤں ایسے ہیں، پورا گاؤں اس کے بارے میں رپورٹ ہے کہ وہ بجلی چوری کر لیتے ہیں اور پھر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اس چیلنج سے کیسے نپٹا جائے؟ جی نجم، بالکل اہم آپ کا سوال ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی کہ میں دوسرے سیکشن میں جب بات کروں گا تو اسی پہ بات کروں گا۔ وزیر اعظم نے آج 2 الگ سے اہم باتوں کی نشاندہی کی۔ ایک یہ کہ جو زنگ آلود ہمارے جنکوز ہیں ان کو فارغ کرنا ہے، بلینز روپیز ان کا پر ایئر خرچہ ہے اور آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی بات بجلی چوری ہے۔
यकीनी तौर पर मैं तकरीबन 24-25 साल से इस शोबे को देख रहा हूं। कहीं भी बिजली चोरी डिस्कोस के या वापडा के मुलाजमीन की मिली भगत के अलावा मुमकिन नहीं है। जब तक आप उन पर कड़ा हाथ नहीं लगाएंगे, उनको गिरबान से नहीं पकड़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके हवाले से कुछ इकदामात किए गए, कुछ इकदामात हो रहे हैं, लेकिन इस या तो एक तो 600 अरब रुपए की बात हो रही है बिजली चोरी की सालाना, और दूसरी लाइन लॉसेस, उसमें वो भी इसी की वजह से बढ़ रहे हैं कि बिजली चोरी हो रही है। अब उन मुल्ज़मान को आपको पकड़ना है। इस अमल को जब तक आप नहीं रोकेंगे, ये ब्लीडिंग होती रहेगी, तो इसका बोझ आम सार्फ को, मुझे, आपको, सनतकारों को, ज़राई शोबे के लोगों को उठाना पड़ेगा। उनको उठाना पड़ेगा जो बिजली बिल पे करे, क्योंकि इस्लामाबाद में बिजली चोरी क्यों नहीं हो रही, फैसलाबाद में फेस्को में क्यों चोरी नहीं हो रही, लेस्को में क्यों चोरी हो रही है, बाकी जगहों पे क्यों चोरी हो रही है। तो उन चोर मुल्ज़मान को पकड़ के मैं समझता हूं कि उनको सख्त सजा देनी चाहिए। वो न सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोगों को हुकूमत के खिलाफ बदजन कर रहे हैं, उन पर ये प्रेशर डलवा रहे हैं, मुआशी बर्डन डलवा रहे हैं। तो ये चीजें इस हवाले से वजारत पावर को, सरदार अवैस लेगारी को, मैं समझता हूं कि इस चीज को बारीकी से देखना चाहिए और इसके हवाले से फौरी इकदाम की जरूरत है। जैसे बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, इसी हवाले से भी इसके नतायज हमें देखते हुए हमें देखने चाहिए। जी बिल्कुल, आप जो आप कह रहे हैं कि सख्ती करनी चाहिए, मेरे ख्याल है हुकूमत ने ये भी सोच लिया कि आप डिस्कोर्स की जितनी जल्दी प्राइवेटाइजेशन कर दें उतना ही बेहतर है। कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, वो खुद उसको डील करेगी और ख़ुद वो निकालेगी और जो करप्शन है ख़ासतौर पे उसको रोकेगी। हम बात करें महंगाई के हवाले से, और ख़ासतौर पे जब हम इस मौजूदा मंजरनामे में महंगाई को देखते हैं तो एक बड़ा अहम इशू और भी है। वो इशू ये है कि इस वक्त आलमी सतह पे आपको कसाद बाजारी महंगाई जो है वो नज़र आने लगी है। ख़ासतौर पे जब से अमेरिकी सदर जो ट्रंप है उन्होंने इक़्तिदार संभाला है और उन्होंने एक तजारती जंग शुरू कर दी है, भारी टैरिफ आयद कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी अमेरिका जो भी चीज़ें भेजेगा उसको इजाफी टैक्स अदा करने पड़ेगा। ख़ुद पाकिस्तान के ऊपर जो टैक्स आयद किया गया 29% इजाफा टैरिफ जो है वो आयद कर दिया गया है। चीन पर 34% है। भारत जो हमारे हमसाये में है और वो समझ रहे थे कि हम पता नहीं नरेंद्र मोदी की कोई मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो गई है और उसके बावजूद भारत पर भी 26% इजाफी टैक्स है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन पर कम है, बरतानिया है, तुर्की, अफगानिस्तान, कतर, सऊदी अरब, इन पर 10% है। कुछ हैं जो इनसे भी कहीं ज़्यादा आप आगे नज़र आएगा। तो एक तरफ ये भी अमेरिका की तरफ से कहा गया कि तमाम ममालिक जो हैं इसके जवाब में जवाबी इकदाम ना करें, इंतकाम ना लें, हमसे बदला ना लें, इस तरह जवाबी टैरिफ उस तरह ना बढ़ाएं। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी डिबेट है और इसका मसला मुझे जो समझ आती है वो ये समझ आती है कि जब अमेरिकी हुकूमत टैक्स लगाएगी और उसके जवाब में दूसरी हुकूमतें इजाफी टैक्स लगाएंगी तो वो तमाम, आप उसको टैक्स कहें, आप उसको टैरिफ कहें, आप उसको जो मर्जी ड्यूटी का नाम दें, आखिरकार वो कंज्यूमर की जेब से निकलनी है। वो किसी ने भी अपनी जेब से, किसी सनतकार ने, वो अमेरिकी सनतकार हो, वो चीनी हो, वो पाकिस्तानी हो, वो इंडियन हो, वो सिंगापुर का हो, उसने नहीं देनी आखिरकार कंज्यूमर ने है। तो क्या अमेरिकी सदर जो हैं वो अपने अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं, अपने अवाम के साथ साथ दूसरे तमाम जो दुनिया के लोग हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं? वो कहते हैं कि जो इजाफी टैक्स होगा हम उससे अपने कर्जे उतारेंगे और उसके साथ साथ अपने अवाम को रिलीफ देंगे। आप इजाफी टैक्स लेंगे, अपने अवाम को रिलीफ दे देंगे, लेकिन इसके नतीजे में पूरी दुनिया में जो कसाद बाजारी और महंगाई का एक तूफान बर्पा होगा उससे कैसे निपटा जाएगा? ये एक बड़ी संजीदा सी बहस शुरू हो गई है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने इक़दामात वापस लेना पड़ेंगे। काशिफ अनवर साहब, इसको आप, मैं जब को देखता हूँ, उस पर डिबेट करता हूँ, तो ये तो एक महंगाई एक और नाजुल होने वाली है। को आप, मैं जब को देखता हूँ, उस पर डिबेट करता हूँ, तो ये तो एक महंगाई एक और नाजुल होने वाली है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक आपकी जो महंगाई होती है वो मुल्क के अंदर होती है और कुछ आपके इक़दाम जो दूसरे ममालिक के साथ चल रहे होते हैं।
ہم نے بھی ان کی امپورٹس کے اوپر کچھ ٹیرفس لگا رکھے ہیں، اور اگر آپ ان کی طرف جا کر دیکھیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی انڈسٹری کو فلرش کریں، اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کریں، اور اس لیے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ان کا ماضی کا یہ تجربہ ناکام رہا، یہ کامیاب نہیں تھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ابھی بھی انہوں نے اپنے کچھ آرڈرز کو واپس لیا ہے، تو ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس پہ بھی نظر ثانی ہو اور اس پہ بھی انہیں اپنے کچھ اقدامات کو واپس لینا پڑے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے اتنا ڈیوٹی سٹرکچر لگایا ہے، ہاں اگر ہم اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہوتی تھیں اور جو ان کی امپورٹس تھیں اور ہماری ٹیکسٹائلز کی، اور ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ، اگر ہمارے ان پروڈکٹس کے اوپر یہ ڈیوٹی سٹرکچر لگ جاتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری وہ ایکسپورٹس کہاں جائیں گی، ہماری ایکسپورٹس کو کتنا فرق پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیے، یہ بنگلہ دیش کے اوپر بھی ہے، کچھ کام یہ زیادہ ہو سکتا ہے، یہ تھائی لینڈ کے اوپر بھی ہے، یہ سنگاپور کے اوپر بھی ہے، یہ انڈیا کے اوپر بھی ہے، یہ سب پہ لگی ہیں، لہٰذا یہ پاکستان کو شاید اس طرح ایک مختلف قسم کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ایک چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ ہے مہنگائی۔ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، میں ایک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا، جہاں اگر آپ اس کو گلوبلی چیک کریں کہ گلوبلی اس سے کیا فرق پڑے گا، جی اس سے بالکل گلوبلی آپ کا بالکل جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہونے کی طرف جا رہا ہے، آپ کے ملکوں کو اپنی پالیسیز کو چینج کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو کیسے امپیکٹ آئے گا، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ جو آپ کے غیر ممالک سے جو چیزیں آتی تھیں ان کو روکنا چاہتے ہیں، امریکی کنزیومر کو بھی اضافی ٹیکس اس نے ہی پے کرنا ہے، باہر کسی نے۔ تو ان کا پوائنٹ آف دیکھیں نا، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھے نا، کہ ان کی انڈسٹری فلرش ہو، آپ ان کی انڈسٹری، ان کی لوکل انڈسٹری۔ منظرنامہ بھی تو کئی سب چینج ہو گیا نا، وہ یہ ہوا کہ ایک وقت تھا، بھی کچھ برس پہلے کی بات ہے، ہم WTO کے انڈر رہتے ہوئے ہم کہہ رہے تھے بھائی ڈیوٹیز کم کریں، ڈیوٹیز کم کریں۔ آپ کس طرح آپ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں؟ IMF آ جاتا تھا، ورلڈ بینک آ جاتا تھا، فلاں آ جاتا تھا، ڈمکان آ جاتا تھا، بھائی اب کم کریں۔ اب تو یہ بالکل امریکہ نے تو ساری ہے کہ وہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں، میں ان پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن ان پہ شاید کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور وہ اپنی مرضی سے بغیر الٹیمیٹلی دیکھیں یہ ایک فیصلہ ہے اور اس کے کانسیکوینسز ان کو فیس کرنے پڑیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی انڈسٹری کو فلرش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ امپیکٹ ان کے لوکل کنزیومر پہ ہوگا، ان کے جو چیزیں گاڑیوں کے، آپ گاڑیوں کے پارٹس ہی چیک کر لیں، جو گاڑیوں کے پارٹس وہ باہر سے امپورٹ کرتے تھے، ایک یک دم تو ان کے ملک میں بننا نہیں شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ امپورٹ کر کے اپنی 25% ویسے ہی مہنگے کر دیں گے، وہ مہنگا ہو گیا تو ان کی گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی، ان کو پتہ چلے گا۔ مہنگائی جو ایک عالمی، قربان بلوچ صاحب، ایک عالمی منظرنامے پہ مہنگائی نظر آ رہی ہے، اس میں تو پاکستان کی حکومت کے لیے چیلنجز بڑھ جائیں گے اس وقت، آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ جی نجم، بالکل یہ خبر اب منظر پہ آ گئی ہے، اور تقریباً اس سے ساری دنیا میں جو پرائسز ہیں ان میں فرق پڑے گا، ظاہر ہے اس کے اثرات بھی ہوں گے، اور ہم جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ زیادہ متاثر ہوں گے۔ اب اس کے حوالے سے یہ جو ہمارے کاروباری دوست ہیں، وہ صنعتوں سے ان کا تعلق ہے، زراعت سے تعلق ہے یا باقی شعبوں سے تعلق ہے، تو ان کو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو اثرات ہوں گے لوگوں پر، عام شہریوں پر، اس کو منیمائز کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ اب پاکستان کے لیول پر یہاں جو ان کو ریلیف ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل زیادتی ہوگی کہ اگر یہ بہانہ بنا کے عوام کو ریلیف نہیں ملتا تو میں اس کو زیادتی سمجھوں گا۔ چلیں، زیادتی سر ہو جانی، کیونکہ کسی بھی کمپنی والے نے، کسی نے بھی اپنی جیب سے تو کچھ نہیں دینا، ٹیکس جو بھی لگے گا وہ آخرکار کنزیومر کو ہی پاس آن ہونا ہے۔ بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ٹیکسز ہوتے ہیں جو ایون ان کے پرسنل ٹیکسز ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہیں جمع ہو جاتے ہیں پروڈکٹ کے اندر، اور اس میں۔ لیکن اس وقت ایک اور بات فیض صاحب آپ کے حوالے سے ایک آخری سوال تھا، وہ یہ تھا کہ ایک ابھی میں SM تنویر صاحب کو سن رہا تھا، باقیوں کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بجلی مزید 5 سے 6 روپے تک سستی ہو سکتی ہے، آپ کا اندازہ کیا ہے؟ جی میں نے جیسے 2-3 چیزیں کہیں، اگر یہ جو ہم انڈسٹری کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، اپنی انرجی سیلز کو بڑھا دیں، تو آپ کا جو کامن جو ڈینامینیٹر آپ کہہ لیں جو ڈیمانڈ ہے
جب وہ بڑھ جائے گی تو اس کا کیا ہوگا کہ آپ کا پر یونٹ کاسٹ آپ کی کم ہو جائے گی. جب پر یونٹ کاسٹ کم ہو جائے گی نیچرلی ٹیرف کم ہو جائے گا. تو ابھی ہم یہ کہہ لیں, میں نے سب کے آسانی کے لیے میں بس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر بس میں 50 سواری کی میرے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ سکتی ہے, اب ایک تو یہ ہے کہ اگر اس میں 10 سواری بیٹھیں آن ایوریج تو کیا ہوگا, آپ کو ٹیرف ہائی رکھ کے اس کی کاسٹ, اس کی جو آپریٹنگ کاسٹ ہے, جو اس کی فکسڈ کاسٹ ہے, لیز پیمنٹ ہے, 10 سواریوں سے پیسے لینے پڑیں گے. لیکن اگر وہ سواریاں ہی 40 ہو جائیں تو کیا ہوگا, تو آپ کو پر یونٹ کاسٹ کم, کرایہ کم رکھنا پڑے گا. تو بڑا ہی جو یعنی اس وقت پوری حکومت کو اور ہمارے انڈسٹری کو جو بات سمجھ ہونی, اگر وہ گرڈ سے کنیکٹڈ ہے اور وہ گرڈ کو سمپل بیٹری کے طور پہ استعمال نہ کریں, اپنا جو بیس لوڈ ہے وہ گرڈ پہ لے کے آئے, اور جو ان کی شکایت ریلائبلٹی کے اعتبار سے ہے وہ حکومت ایز این ٹی ڈی سی یا ایز اے ڈسٹریبیوشن کمپنی, I will, at my level, I will ensure کہ ان کو انتہائی ریلائبل الیکٹریسٹی ملے, ان کی کوئی آؤٹیج نہ ہو. ان کو اگر ڈپلیکیٹ انتظام بھی کرنا پڑے تو ان کے لیے کیا جائے. اس سے کیا ہوگا, جب آپ کی انرجی سیل بڑھ جائے گی آپ کا یونٹ آٹومیٹیکلی اس سے بھی زیادہ سستا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض چوہدری صاحب جوائن کرنے کے لیے. قربان بلوچ صاحب شکریہ, کاشف انور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو بجلی سستی ہو رہی ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو بگاڑنا بہت آسان ہوتا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ بگاڑ دیتے ہیں. گاڑی آپ نہیں لیں, اس کا ایکسیڈنٹ کر دیں اور پھر آپ کو ہفتوں لگ جائیں گے اس کو ٹھیک کروانے میں. آپ ڈلوان پہ نیچے جا رہے ہیں, بڑی آسانی سے چلے جائیں گے, اوپر آنا بہت مشکل ہے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف پہ اعتماد ہے, پوری قوم کو اعتماد ہے. انہوں نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے اور مزید کم ہو سکتی ہے. چیلنجز بڑے ہیں جو سامنے آئے, آپ کو بتائے, لیکن امید ہے, توقع ہے, اور ایک طرح سے شہباز شریف صاحب کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے کہ بجلی مزید سستی ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.